بڑے مبارک دن اور بڑی مبارک راتیں اس وقت ہم گزار رہے ہیں۔ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بڑا ہی مبارک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر، صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ ایک قول کے مطابق اس آیت میں ذکر کی گئی جو 10 راتیں ہیں یہ ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ پتہ چلا کہ ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں بڑی فضیلت والی ہیں، بڑا مبارک وقت ہے، بڑی کرم کی راتیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، میرے آقا فرماتے ہیں ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ پاک کے نزدیک ان یعنی ذوالحج کے ابتدائی 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو۔ یہ 10 دن جو بھی نیک عمل کریں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑھ کر کوئی وقت نہیں آتا جس میں اعمال مقبول ہوں، محب ہوں، پیارے ہوں۔ یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے اللہ کو بڑی پیاری ہے، مگر ذوالحجہ کے مہینے کی جو پہلے 10 دن ہیں اس میں نیکی کرنا اللہ کے یہاں بہت محبوب ہے۔ ایک روایت میں ہے وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ 700 ضِعْفٍ، ان 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی ملٹیپلائی بائی 700۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ یہ 10 دن ٹارگٹ کر لیں، ہم 2-4 دن تو گزر چکے ہیں، جتنے رہ گئے ہیں تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، خوب درود پاک پڑھنے، جو ہو سکے نیکی کرو نا۔ اگر مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہو کہ ملٹیپلائی بائی 700 اور اتنے افضل دن اور اتنی افضل راتیں ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث، آقا فرماتے ہیں ما من ایام احب ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ، یعنی 10 ذی الحجہ میں عبادت کرنا اللہ پاک کے ہاں عام دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، یعنی ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا ان دنوں کی ہر رات کا قیام یعنی جاگ کر عبادت کرنا شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ یہ تو رمضان کے بعد ایک اور لاٹری مل گئی نا، رمضان کے بعد ایک اور موقع مل گیا اللہ کو راضی کرنے کا، نیکیاں کمانے کا، راتیں عبادت میں اور دن روزے میں۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے اور چلے رات عبادت میں گزارنے کا ایک طریقہ، ایک تو ماشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع ہے، رات بھر بھی کئی اسلامی بھائی رکتے ہیں، یہ رات اللہ کی عبادت میں گزاریں، ورنہ ان 10 راتوں میں کمال کا کام اس وقت فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، آج جمعرات ہے تو آج اجتماع کے بعد مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، پھر کچھ دیر اسلامی بھائی آرام کرتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، پھر خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، یعنی ساری رات، پھر سحری کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ تو چلے ایک رات تو کم از کم ہے، ان 10 راتوں میں سے ایک رات تو فیضان مدینہ میں گزرے نا، اور پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو آج نہیں تو سیٹرڈے نائٹ چلے، سنڈے چھٹی ہے، چلو اتوار کا روزہ بھی رکھ لیں گے، اچھا پیر کا روزہ بھی رکھنا ہے تو اتوار رات بھی وہاں چلے گئے۔ کچھ اسلامی بھائی تو ایسے ہیں ہمارے کراچی کے جو رات 2 بجے کے بعد فیضان مدینہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار باقی سارے کام نپٹا کے تھوڑا ریسٹ کر کے 2-2:30 بجے جاتے ہیں، پھر وہیں تہجد، وہیں خصوصی مدنی مذاکرہ، سحری، فجر کی نماز۔ تو سبحان اللہ، چلے جو لیٹ آ سکتے ہیں وہ لیٹ آ جائیں، جو جلدی آ سکتے ہیں جلدی آ جائیں، لیکن یہ 10 دن ملے ہیں تو اس کو خوب عبادت میں گزاریے۔ اور نفلی روزے نبی پاک کیسے رکھتے کہ بی بی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ام المومنین ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام 10 ذی الحجہ میں پابندی کے ساتھ نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ خیال رہے کہ 10 ذی الحجہ کے روزے کا مطلب ہے ذو الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے، 10ویں دن کا روزہ جو عید کا دن ہے یہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ یاد رہے کہ سال میں 5 روزے ناجائز ہیں، 5 روزے نہیں رکھ سکتے، ایک عید الفطر کے دن اور 4 روزے ہوتے ہیں عید الاضحیٰ کے، عید کا دن اور اس کے بعد کنٹینیو 3 دن، یعنی یہ 4 دن روزے نہیں رکھنے، اور عید الفطر 5 دن کے علاوہ پورے سال میں روزے رکھ سکتے ہیں، اور یہ 5 دن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی دعوت ہوتی ہے کہ ان دنوں میں کھائے پیئیں، باقی سارا سال آپ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ تو ذوالحجہ کے جو شروع کے 9 دن ہیں اس میں روزے رکھ کر خوب برکتیں۔ آپ نے سنا کہ ایک روزہ وہ 700، یعنی ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو خوب اس میں عبادت کریں، روزے رکھیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور سبحان اللہ، ان دنوں میں 2 بہت بڑے ایونٹ ہوتے ہیں، 2 بہت بڑے مسلمانوں کی سمجھے کے تہوار ہوتے ہیں۔
ایک کیا ہوتا ہے کہ دنیا بھر سے حاجی حج کرنے کو جمع ہوتے ہیں، آئے ہائے خوش نصیب حج کو روانہ ہو گئے، اب تو 1-2 دنوں میں فلائٹس بھی ختم ہو جائیں گی ہیں، جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے، جو رہ گئے 1-2 دن میں وہ بھی چلے جائیں گے، اور ہم رہ گئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا شب جمعہ ہے، ذوالحجہ کی رات ہے، اے اللہ آئندہ سال کرم کرنا مولا، ہمیں بھی اپنے گھر بلا لینا، ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے اللہ، ہم بھی حج کرنا چاہتے ہیں، وہ مینا، وہ عرفات، وہ بہاریں، اے اللہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرما، جو چلے گئے میرے مولا ان کا حج قبول فرما، اور قدم قدم پر ان کی حفاظت فرما، ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما، ان سب کو حج مقبول نصیب فرما۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، آئیے بات کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حج کی۔ میرے آقا نے ہجرت کے 10ویں سال حج فرمایا، اور اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آخری حج تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور حج فرض ہونے کے بعد نبی پاک نے ایک ہی حج فرمایا، یہ بھی یاد رہے۔ تو حجۃ الوداع ہے، 10 سنہ ہجری ہے، عرفات کا میدان ہے، ذرا امیجن کریں کیا حج ہوگا، 1,24,000 صحابہ کرام نبی پاک کے ساتھ موجود ہیں، کم و بیش، کیسا مجمع ہے، صحابہ کی جماعت، جنتی صحابہ کی جماعت ہے، اور آقا سبحان اللہ جن کے صدقے بخشش ہوتی ہے وہ ان کے سردار ہیں، اور سبحان اللہ عرفات کے میدان میں موجود ہیں۔ کیسا صحابہ کرام کا نصیب ہے کہ آج ہم تڑپتے ہیں کہ سبحان اللہ ہم نبی پاک کا دیدار کر لیں، اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے، مگر میرے صحابہ کا مقدر تو دیکھو کہ آقا کے ساتھ طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں، یعنی اس کے ساتھ طواف کر رہے ہیں جو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام تو کعبے کا بھی کعبہ ہے نا، کعبے کو عزت ان کے صدقے ملی ہے، جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو میرے آقا تو جب خود طواف کر رہے ہوں گے تو گویا کعبہ بھی جھوم رہا ہوگا۔ اے صحابہ کی قسمت کیسی ہے کہ نبی پاک کے ساتھ طواف، پیارے آقا کے ساتھ مینا، نبی پاک کے ساتھ عرفات، اللہ اکبر، ان کے مقدر پر سبحان اللہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ کریم ان خوش نصیب حاجیوں کے صدقے ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما دے۔ اچھا پھر حج بھی نصیب فرما دے۔ کیا پیارے اشعار ہیں امیر اہل سنت کے، یا رب پھر اوج پر یہ ہمارا نصیب ہو۔ آئیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، شب جمعہ ہے، یا رب پھر اوج پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، مکہ بھی ہو نصیب، مدینہ نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، اللہ دیدے گنبدے خضرا نصیب ہو، اللہ دیدے گنبدے خضرا نصیب ہو، یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو۔ آمین۔ یہ بچے طلبہ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ اللہ ان کی آمین کے صدقے ہماری آمین بھی قبول فرما لے۔ اب حج ہو گیا، ٹھیک ہے، نبی پاک نے حج فرما لیا، حج کے بعد حج تمتع کرنے والے جو ہوتے ہیں ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب نبی پاک نے حج پہ قربانی کرنی ہے، اور آپ کو پتا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے کتنے اونٹوں کی قربانی فرمائی؟ 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، مینا میں 100 اونٹ کی قربانی ہوئی۔ اچھا سبحان اللہ، ان میں سے 63 اونٹ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے نہر فرمائے، اور بقیہ 37 اونٹ جو تھے وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نہر فرمائے۔ اب نہر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ذبح ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جانور لٹا کے اس کو ذبح کرتے ہیں۔ نہر یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کے حلق کے آخر میں جو موجود رگیں ہوتی ہیں، کھڑے کھڑے نیزہ مار کر اس کو کاٹا جاتا ہے، اس کو نہر کرنا کہا جاتا ہے، اور یہ بڑے ماہر بندے کا کام ہوتا ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ اچھا آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے اونٹ نہر کریں یا جانور ذبح کریں، جانور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر میرے آقا جب نہر فرما رہے تھے نا تو 5 جانور پیش کیے جاتے تھے، مگر وہ 5 ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے کہ نبی پاک پہلے مجھے نہر فرما دیں، آقا کے ہاتھ میں پہلے قربان ہو جاؤں۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ قربان کون کر رہا ہے۔ ارے محبوب رب العالمین اگر نہر کرے، اللہ کے نام پر قربان کر دیں تو اس اونٹ کی قسمت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، فرماتے ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں۔ ذبح کرنے کی آرزو کس کو ہوتی ہے؟ مگر آقا کے ہاتھوں ذبح ہونا ہے نا، ہر ایک کی آرزو ہے
پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قرباں میں۔ امیر اہل سنت کی تمنا دیکھو، کہتے اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قرباں میں، اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قرباں میں، کاش دستے آقا سے میں نہر ہوا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا خاک بن کے طیبہ کی، مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا۔ حسرت ہوتی ہے نا، کیسے خوش نصیب اونٹ ہیں جو ایک تو قربان ہو رہے ہیں، اللہ کے نام پر قربان ہو رہے ہیں، اب کس کے ہاتھ میں قربان ہو رہے ہیں۔ چلے ایک اور آپ کو بڑی خوبصورت لاجک بتاتا ہوں، جن نے تھوڑا سا سائنس پڑھا ہے یا اینیملز کو اسٹڈی کیا ہے، جانور پالے ہیں، وہ میری بات ذرا جلدی پک کر لیں گے۔ ایک بات کبھی آپ نے سوچی ہے کہ کتے، بلی اور اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں جو بہت تیزی سے پروڈیوس ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی بہت تیزی سے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو گائے، بکری، اونٹ ہو نا، یہ نارمل انداز میں کافی لانگ ٹرم کے بعد ان کی اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہر سال کتنے کٹتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ قربانی کے دنوں میں ایک تحقیق کے مطابق 5 کروڑ جانور کی قربانی پچھلے سال 2024 کی میں تحقیق پڑھ رہا تھا، 5 کروڑ جانور تو صرف بقرہ عید میں کٹ جاتے ہیں، اس کے بعد پورا سال کٹتے رہتے ہیں۔ یار کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ اس بار حج پہ یا بقرہ عید پہ یا قربانی میں آپ کو جانور نہیں ملے گا، بکرا شارٹ ہو گیا، گائے شارٹ ہو گئی، اونٹ شارٹ ہو گیا، کروڑوں کٹتے ہیں، شارٹ نہیں ہوتے، لیکن یہ جو اتنے جلدی جلدی پروڈیوس ہوتے ہیں وہ اتنے نظر بھی نہیں آتے، تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کٹ بھی رہے ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، پتہ یہ چل رہا ہے جو اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ سیکھنے کو پتہ کیا ملا؟ جو چیز میں برکت چاہیے نا، آپ کو زندگی کی جس چیز میں برکت چاہیے، آپ اللہ کی نام پہ قربان کرے، اللہ اس میں اور برکت ڈال دے گا۔ جو مال خرچ کرتا ہے اللہ مال میں برکت ڈال دیتا ہے، جو اپنی عقل کو دین کے کام میں لگاتا ہے اللہ اس کی عقل بڑھا دیتا ہے، جو اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے اللہ اس کی صحت بڑھا دیتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں اسے بھیجے، اللہ اس اولاد میں برکت عطا فرما دے گا۔ واٹ ایور یو وانٹ ٹو نیڈ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کسی چیز میں برکت آ جائے، بتاؤ نا، کربلا کے میدان میں 72 آئے تھے، سامنے 21-22 ہزار کا لشکر تھا، ہزاروں یزیدی واپس گئے۔ ارے اس کربلا کے میدان سے تو ایک نوجوان امام زین العابدین واپس گئے تھے۔ دنیا میں مجھے بتائیں آج یزید کا نام لینے والا کون ہے؟ کبھی ملاقات ہوئی کسی شخص سے کہ میں اس یزیدی لشکر کی اولاد میں سے ہوں؟ ایک بندہ نہیں ملا ہوگا، مگر ایک نوجوان کربلا سے واپس جاتا ہے، پوری دنیا میں حسنی حسینی سید آپ کو ملتے ہیں۔ ہاؤ اٹس پاسبل؟ ایک نوجوان باقی گیا، پوری دنیا میں یہ نسل آباد ہو گئی۔ ارے وہ ہزاروں گئے، ان میں سے ایک باقی نہ بچا، تو پتہ یہ چلا انہوں نے اپنی آل اللہ کی راہ میں قربان کی، اللہ نے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما دی۔ یہ فارمولہ یاد رکھیں، ہاں، اللہ کی راہ میں قربان ہونا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ ہم تو کچھ قربان نہیں کر رہے ہوتے، آپ واقعی کبھی کر کے دیکھیں، یعنی آپ جس چیز میں اضافہ چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے مال میں برکت ہو جائے، میری صحت میں برکت ہو جائے، میرے گھر میں برکت ہو جائے، آپ اس چیز کو، یہ مبلغین بیٹھے، طلبہ بیٹھے، آپ چاہتے ہیں اچھا بیان کرنے لگ جائیں، آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے، اپنی زبان کو استعمال کریں نا، قربان کریں، خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ جتنا آپ بات کریں گے، جتنا بیان کریں گے، جتنی تبلیغ کریں گے، جتنا دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کریم آپ کی زبان میں، اس آواز میں بھی تاثیر عطا فرما دے گا، برکت عطا فرما دے گا۔ یہ فارمولہ ہے۔ تو بہرحال یہ کیسے اونٹ تھے جو بڑھ بڑھ کر نبی پاک کے پاس آ کر قربان ہو رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قربانی کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، قربانی اللہ پاک کی رضا والا کام ہے، قربانی اللہ پاک کے قرب کا سبب ہے، قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے، قربانی کرنا سنت انبیاء ہے، قربانی کرنا سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔